السلام علیکم، کیا حال ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو قرآن دیا ہے، اس قرآن کے اللہ نے اتنے معجزات رکھے ہیں کہ ہم اس کے معجزات کو زندگی میں دیکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا شروع کریں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے معجزات ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کے ساتھ کئی اینگل سے ریلیشن شپ بن سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مومن کا یا مسلمان کا قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ یہ ہے کہ قرآن کو سننا۔ قرآن کا مزاج سننے والا ہے۔ آپ نے یہ اکثر محسوس کیا ہوگا کہ آپ ایک پارہ خود تلاوت کرتے ہیں، آپ ایک آیت خود تلاوت کرتے ہیں، آپ ایک سورت خود تلاوت کرتے ہیں، ایک اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک سورت آپ کسی کی تلاوت کی ہوئی سنتی ہیں، ایک اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے، اس کا الگ امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایک آپ اسی سورت کی کسی سے ایکسپلینیشن سنتی ہیں، اس کا بالکل الگ امپیکٹ ہوتا ہے۔ قرآن کا مزاج اسکالرز کے مطابق سننے والا ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں، آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں کئی تفسیریں موجود ہوں گی، آپ چاہیں تو کسی بھی بک شاپ سے تفسیر کی کتاب خریدیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیں، لیکن یہ آپ کا ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ تفسیر پڑھیں، اس کے مقابلے میں آپ تفسیر یا ایکسپلینیشن کو سنیں، اس کا امپیکٹ بالکل الگ آتا ہے، بالکل آپ کا ذہن ایک طرح سے الگ سوچ پر چلا جاتا ہے۔ تو نمبر ایک، قرآن کا ریلیشن شپ اور آپ کا اور میرا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کو سننا۔ اور قرآن کو سننے کے لیے بھی کیسا کرائیٹیریا دیا گیا ہے؟ قرآن کو توجہ سے سننا۔ صحابہ کرام کے لیے آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے تو ایسے بالکل اسٹیشنری بیٹھا کرتے تھے، ایسے ساکت بیٹھا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ہلیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ یعنی ان کا کنسنٹریشن نمبر 1 سننے پر ہوتا تھا، نمبر 2 غور سے سننے پر ہوتا تھا۔ یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ کسی قرآن کلاس میں بیٹھی ہیں اور آپ کا ذہن ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کلاس میں بھی اوپن اجازت ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں بیٹھی ہیں تو آپ اٹھ کر باہر چلی جائیے، آپ کو لگتا ہے باہر بیٹھ کر آپ کا کنسنٹریشن کم ہو رہا ہے تو آپ اندر آ جائیے۔ آپ مجھ سے کہیں گی میں آپ کی برابر کرسی میں بیٹھنا چاہتی ہوں، میں آپ کو یہاں بھی جگہ دینے کو تیار ہوں، اگر ہم دونوں فٹ ہو جائیں گے تو صحیح ہے۔ شاید نزیہ نے اس لیے ایک کرسی رکھی ہے، 2 سیٹ کا صوفہ نہیں رکھا، ورنہ میرے ساتھ بھی کوئی آ کے بیٹھ جائے گا۔ میں صرف کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، نیند آئے گی، شیطان بھی آپ کو اور مجھے بہکانے کی کوشش کرے گا، ڈسٹریکٹ بھی کرے گا۔ ابھی انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے، ہم سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے کہ دورہ قرآن میں آپ کو موقع نہیں ملتا ان چیزوں پر بہت ڈیٹیل سے بات کرنے کا۔ حالانکہ آپ اگر تفاسیر پڑھیں جو اسکالرز نے لکھی ہیں، تو ایک اسکالر نے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرتے ہوئے جب انہوں نے اعوذ باللہ کی تفسیر کی، اس میں انہوں نے اراؤنڈ 75 صفحوں کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کی ہے۔ ہم تو صرف تعوذ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شیطان بھاگ گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم لگ جاتے ہیں اپنے کسی کام کے اندر۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ڈسٹریکشن ہوگی۔ آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ ہم اس ڈسٹریکشن کو دور کرنے والے بنیں۔ آپ کے لیے ہم ماحول پرووائڈ کریں گے، آپ نے ٹہلنا ہے آپ ٹہل لیں، آپ کو اٹھ کر جگہ بدلنی ہے آپ جگہ بدل لیں۔ ہاں، اب آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اب آپ کا موڈ نہیں ہو رہا سننے کا، یا آپ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہیں تو آپ نے موبائل نکالا اور آپ نے اس میں کینڈی کرش کھیلنا شروع کر دی۔ آپ کہیں اچھا عائشہ نے کہا تھا اجازت ہے کہ آپ اگر ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں تو آپ اپنی کوئی پوزیشن بدل لیں۔ کینڈی کرش یا کوئی بھی گیم موبائل میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ جگہ بدل سکتی ہیں، ٹہل سکتی ہیں۔ تو قرآن کا سب سے پہلا ریلیشن شپ آپ کا اور میرا کیا بننا چاہیے؟ سننے والا۔ اچھا، یہ سننے والا ریلیشن شپ اور پھر رمضان، ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔
اس طرح سے کہ دیکھیں الحمدللہ آپ میں سے جتنی بھی خواتین ہیں جن کے بچے چھوٹے نہیں ہیں، اور مجھے ابھی بھی کوئی بھی ایسی خاتون نظر نہیں آ رہی جس کے گود میں نیو بورن بیبی ہو، اگر آپ کا بچہ اتنا چھوٹا نہیں ہے اور آپ کے اندر انرجی باقی ہے اور آپ کو ہمت ہے، پلیز کسی مسجد میں جا کر قرآن کو سنیے، قرآن کی تلاوت سنیے۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رمضان میں جب آیا کرتے تھے، قرآن کی دہرائی ہوتی تھی، اور قرآن کی دہرائی اس کے ٹیکسٹ کی ہوتی تھی۔ الحمدللہ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر خواتین کو قرآن کی تلاوت میں سے بھی مفہوم سمجھ آتا ہوگا، کسی ایک آیت سے پتہ چل جاتا ہوگا کہ اچھا یہاں یہ ذکر چل رہا ہے۔ تو پلیز کوشش کر کے تراویح پڑھنے ضرور نکلیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تراویح پڑھنے نہیں نکل سکتی، کوئی آپ کی فزیکل ایلمنٹ ایسی ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، بچے چھوٹے ہیں وہ الگ معاملہ ہے، یا آپ کی کنسنٹریشن مسجد میں نہیں ہوتی وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اس کام کے لیے کہ آپ پورا قرآن سن لیں، کوئی آپ کے سامنے پورے قرآن کی تلاوت کرے عربی ٹیکسٹ کی، اس سے بہترین موقع ہے تراویح سننے جانا۔ اور پلیز جب آپ تراویح سننے جائیں تو اس کی فکر نہ کریں کہ ہم کس مسجد میں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان 10-20 دنوں میں جو کوشش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی دے دے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن سے ڈاؤٹس کو ہٹانے کے قابل بھی ہو سکیں۔ اصل مقصد یہ ہے، اس کی فکر نہ کریں کہ مولوی صاحب کیسا پڑھ رہے ہیں اور مسجد کس کی ہے۔ پڑھا جا رہا ہے کس کا کلام؟ اللہ کا، اور اللہ کے کلام کے الفاظ چاہے کوئی بھی پڑھے، کیا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور ینگ بچیوں کو، جو آپ کے ینگ بچے ہیں، بچے اور بچیاں، ان کو تو ضرور مسجد لے کر جائیے، اس لیے کہ ان کے کان پر پورا قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ خود بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے اور آپ نے قرآن کو سننا بھی ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ تو ایک ریلیشن شپ ہمارا سننے والا رمضان میں اس طرح پورا ہو سکتا ہے۔ دوسرا قرآن کے ساتھ جو ریلیشن شپ مومن کا ہوتا ہے، جو اللہ بنانے کی بات کرتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کو ذکرہ کہا گیا ہے، ریمائنڈر کہا گیا ہے، نصیحت کہا گیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعیدی، اس کو جو میرا خوف رکھے اس کو میری نصیحت کے ساتھ میری طرف سے وعید، کوئی ٹائڈنگ دے دیجئے، گلیڈ ٹائڈنگ ہو یا کسی عذاب کی کوئی بشارت ہو، یا دے دیجئے۔ اللہ نے خود قرآن میں اس کو ریمائنڈر کہا ہے۔ اور قرآن ریمائنڈر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، انسان بنا ہے forgetfulness سے، نسیان سے، انسان بھول جاتا ہے، تو ہمیں بار بار ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے قرآن سننا ہے، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے سننا ہے۔ پھر ایک اور ریلیشن شپ ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہ جو ریلیشن شپس ہیں یہ اسکالرز گریجولی بتاتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہاں جتنی بھی باتیں بتاؤں گی آج یا آنے والے دنوں میں، اس میں سے کوئی بھی بات میری اپنی بات نہیں ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو واضح کر دیا ہے۔ یہ سب اسکالرز کی باتیں ہیں، یہ سب مفسرون کی باتیں ہیں جو کتابوں سے پڑھی گئی ہیں یا اسکالرز سے سنی گئی ہیں اور آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ اتنی پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ ہر مرتبہ جو جملہ کوٹ کیا جائے اس کے لیے آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ فلاں تفسیر کا فلاں پیج پر فلاں مفسر کا بتایا ہوا جملہ ہے، لیکن ہے سب وہی باتیں جو مفسرون نے بتائی ہیں۔ مفسرون یہ لیولز بتاتے ہیں قرآن سے تعلق قائم کرنے کے۔ پہلا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ آپ اس کو سنیں، ٹھیک ہے، اور کیسے سنیں؟ غور سے سنیں۔ دوسرا تعلق اس سے کیسے بنے گا؟ کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، یعنی کہ آپ اس کو اپنے لیے ریمائنڈر سمجھیں۔ ریمائنڈر کس چیز کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اپنے موبائل فون میں ریمائنڈر لگاتے ہیں، آپ کے بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ کے بچوں نے اپنے موبائل فون میں ریمائنڈر لگایا۔ ریمائنڈر اس چیز کا لگایا جاتا ہے جو آلریڈی چیز آپ کی نالج میں ہوتی ہے۔ کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ ریمائنڈر اسی چیز کا لگاتے ہیں جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ قرآن آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہے جو آپ کی فطرت میں آلریڈی موجود ہیں، اللہ نے آپ کی روح کے اندر اپنی معرفت ڈال کر یہاں بھیجا ہے۔ تو قرآن آپ کو اور مجھے ریمائنڈر دیتا ہے، ایک یہ لیول بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور لیول مسلمان کو قرآن کے ساتھ بنانا ہوتا ہے، ایک اور ریلیشن شپ قرآن سے قائم کرنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ریلیشن شپ تفکر کا، غور و فکر کا، قرآن کے ساتھ اپنی مائنڈ سیٹ اور اپنی تھنکنگ کو اٹیچ کرنے کا۔ اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ انفال میں، سورہ انفال کی آیت نمبر نہیں، سورہ انفال میں نہیں آتا، سورہ محمد میں آتا ہے، جہاں آتا ہے سورہ محمد میں آتا ہے اور سورہ آل عمران میں آتا ہے لعلکم تفکرون، جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اپنی تخلیق کی باتیں بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، کشتی کو بنایا، اللہ نے پانی کو بنایا، پھر پانی سے نباتات کو بنایا، اور آخر میں اللہ نے کہا لعلکم تفکرون،
تاکہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے سارے یونیورسل فینومینا کو ڈسکرائب کیا ہے؟ تاکہ تم غور و فکر کرو، تمہاری تھنکنگ اس کے مطابق ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور لیول آتا ہے قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ کا، اور وہ ہے تدبر کا ریلیشن شپ۔ جیسے سورہ محمد میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم اس کو آسان زبان میں سمجھیں، اس لیے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، دبر عربی زبان میں کسی کی بیک کو کہتے ہیں، پیٹھ کو دبر کہا جاتا ہے۔ ایک آپ پیٹھ کے لیے ظہور بھی استعمال کرتے ہیں عربی میں، ظہورہم، ان کی پیٹھوں کے پیچھے۔ عربی زبان کے لیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایک لفظ دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا۔ دبر کا مطلب الگ ہوتا ہے، ظہور کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ دبر کہتے ہیں کسی چیز کی بیک۔ اچھا، اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے کسی چیز کی بیک کو؟ مثال کے طور پر آپ سب نے سمندر دیکھا ہے؟ کراچی میں رہنے والے سمندر دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے الحمدللہ۔ سمندر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو، جب آپ سمندر کے سی شور پر کھڑے ہیں، آپ کنارے پر کھڑے ہیں، تو آپ کو سمندر جو نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ اس کا سرفیس نظر آ رہا ہوتا ہے یا آپ کو اس کا انٹرنل ڈیپتھ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ سرفیس نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سمندر کا دبر کیا ہے؟ جو اس کی ڈیپتھ ہے، صحیح، اس کی پیٹھ ہے، یہ ایک طرح سے یہ اس طرح کا دبر ہے۔ ایک تو ظہور ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے ڈال دینا، یعنی کسی چیز کو ویلیو نہ کرنا۔ دبر کہتے ہیں جس کے لیے تدبر کا لفظ بنا ہے، کسی چیز کی ڈیپتھ میں جانا، اس میں ڈائیو ان کرنا، اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو ڈھونڈنا، اس کو کہتے ہیں تدبر۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے ایک آیت پڑھی، آپ نے یہی آیت پڑھی، چلیں، افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں؟ کیا اس کے لیے اپنی انٹلیکٹ استعمال نہیں کرتے؟ ایک آیت ہے نا، ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، بہت سے بہت ہم اس کا ترجمہ کیا پڑھیں گے؟ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ دیٹس اٹ، اور آپ اگلی آیت پر چلے جاتے ہیں۔ تدبر کیا ہوگا اسی آیت کے اوپر کہ آپ سمجھیں کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، تدبر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے قرآن پر تدبر کیا جاتا ہے، یہ کس طرح سے ایک مسلمان کا ریلیشن شپ قرآن کے ساتھ بلڈ کرتا ہے، اور کس طرح سے آپ کو قرآن کے اندر چھپے ہوئے خزانے نظر آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے میں کہوں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہ اس وقت اس کے اندر لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں رکھی ہیں، اور ایک آپ نے میری بات سن کر مان لیا، اور ایک آپ نے خود ڈائیو ان کیا، اور آپ نے اسکوبا ڈائیونگ کی، اور آپ سوئمنگ کرتے ہوئے سمندر کی ڈیپتھ میں گئیں، اور آپ نے وہ مخلوقات، وہ کریشنز خود دیکھی۔ تو دونوں میں سے کس کیٹیگری میں آپ کو زیادہ سالڈ یقین اور ایویڈنس مل جائے گا؟ میرے کہنے سے یا خود دیکھنے سے؟ خود دیکھنے سے۔ یہ چیز ہے جو آپ کو قرآن کی آیات پر کرنی ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات پر تدبر کرنا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات پر تدبر کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آج ہم نیا معنی اور نیا مفہوم جو ہے وہ ہم اس آیت کا نکالیں گے، کہ ہم کہیں گے اچھا اب میں خود فگر آؤٹ کرتی ہوں کہ افلا یتدبرون القرآن کے کیا معنی ہے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا آپ نے اور میں نے۔ جو اسکالرز نے کام کیا ہے تدبر کا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کس طرح سے تدبر جو ہے وہ کیا گیا ہے، تاکہ آپ اور میں قرآن کی خوبصورتی کو سمجھ سکیں۔ اچھا، تدبر کرنے کے لیے ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہو، اگر آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہو اور آپ ترجمہ پڑھ رہے ہوں، اس کے مقابلے میں اب جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ یہ بتائیں دونوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ آسان ہے، جو آپ کو زیادہ اپیل کرے گا؟ سننے والا زیادہ آسان ہے؟ الحمدللہ۔ ویسے میرا خیال تھا آپ لوگ کہیں گے ترجمہ پڑھنے والا زیادہ آسان ہے۔ سننے سے زیادہ اثر آتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ سننے سے ہمارے دلوں کو کھولے، لیکن یاد رکھیں سننے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی چیز پر کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ قرآن پر کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک مخلوق موجود ہے اس کے مقابلے میں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے، اور وہ شیطانوں کی اور جن کی مخلوقات ہیں، جو چاہتی ہیں کہ آپ کسی بھی طرح سے قرآن کے اندر کا مفہوم پہچان نہ سکیں۔ آپ سرفس پر رہیں، بس سامنے سامنے سے قرآن کو دیکھتے رہیں، اور آپ کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہوتی جائیں۔ یہ آیت جو قرآن میں تدبر کی ہے، سمجھ لیں ہم نے اسی کو اپنا ایک طرح کا اس وقت کا مشن بنایا ہے، کہ ہم نے ان 20 دنوں میں
सूरतुल फातिहा के ऊपर तदब्बुर करने की कोशिश करनी है। और ये तदब्बुर वो तदब्बुर नहीं होगा कि हम आज से कोई नया तदब्बुर करने की कोशिश कर रहे हैं 21वीं सदी के अंदर। ये वो तदब्बुर है जो स्कॉलर्स करके जा चुके हैं, सहाबा करके जा चुके हैं। सिर्फ मुझे और आपको उस ख़ज़ाने के अंदर डाइव इन करना है। आपने और मैंने उस ख़ज़ाने को तलाश करना है कि किस तरह से स्कॉलर्स ने सूरह फातिहा को इतनी तफ़सील से बयान किया है कि सूरह फातिहा की आपको तफसीर 5-5 वॉल्यूम्स की मिलती हैं। हम तो सूरह फातिहा को सबसे ज़्यादा डेकोरेटिव कुरान के पेज पर देखते हैं और हमें पढ़नी भी बहुत अच्छी आती है और हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पढ़ भी जाते हैं। हमारे लिए मुश्किल भी कोई नहीं होती। तो हम इंशाल्लाह इस रमज़ान में इन 20 दिनों के प्रोग्राम में सूरह फातिहा पर तदब्बुर करेंगे और सूरह फातिहा पर तदब्बुर करते हुए हर वो टॉपिक जो इसके अंदर आता है हम उस पर गौर व फिक्र करने की भी कोशिश करेंगे। ये जो आपका इस रमज़ान का एक मिशन है, अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान, ये असल में आप अल्लाह ही की दी हुई दावत के ऊपर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ने इनविटेशन दिया है कि क्या तुम कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते? कुरान में 2 मरतबा ये एग्जैक्ट फ्रेज़ आया है। 2 मरतबा ये एग्जैक्ट फ्रेज़ कैसे आया है? ये जो लफ्ज़ है ना, ये जो आपको एक जुमला मिलता है, अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान, ये 2 मरतबा आया है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। यानी कुरान आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नॉलेज की हद तक नहीं था, सिर्फ आपके दिल में हिफ्ज़ के तौर पर नहीं था, आपके अमल में नज़र आता था। और ये चीज़ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे, क्या ये सिर्फ अल्लाह के रसूल तक ही कन्फाइंड रही या आगे की जनरेशंस में भी फ़िल्टर डाउन हुई? क्या सहाबा चलते फिरते कुरान होते थे? बिल्कुल होते थे। एक बहुत वाक़या अच्छा आपको मिलता है, हम लोग अक्सर सीरत तो पढ़ लेते हैं, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम लोग सीरत सहाबा पढ़ने की तरफ आगे बढ़ते ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि किस तरह से कितनी अहमियत इस चीज़ की भी है कि अल्लाह के रसूल के बाद की जनरेशन ने, सहाबा ने किस तरह से कुरान को अपने अमल में शामिल किया। एक वाक़या आता है हज़रत उमर की सीरत के अंदर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत में। एक मर्तबा एक काफ़िला हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में मदीना से उम्रे की तरफ जा रहा था, मक्का जा रहा था। अब रात का वक़्त था, आपको अंदाज़ा है कि उस वक़्त लाइट्स तो नहीं होती थीं, स्ट्रीट लाइट्स या कोई लाइट्स तो नहीं होती थीं। जब काफ़िला आ रहा था और हज़रत उमर ने देखा कि एक काफ़िला मदीना से मक्का की तरफ जा रहा है, तो हज़रत उमर ने पूछा कि आप लोग जो हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? उन लोगों में से किसी ने जवाब दिया कि हम फज्जिन अमीक से आ रहे हैं। फज्जिन अमीक कुरान की टर्मिनोलॉजी है और इसका मतलब होता है डीप वैली। उनका मतलब था एक बहुत गहरी वादी की तरफ से आ रहे हैं, यानी मदीना की तरफ से आ रहे थे। हज़रत उमर ने पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम अल बैतुल अतीक जा रहे हैं। अल बैतुल अतीक किसको कहते हैं? खाने काबा को कहते हैं, अल्लाह के घर को कहते हैं। उन्होंने कहा हम अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं। हज़रत उमर ने उनको जब ये अल्फ़ाज़, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हुए सुना, अब अंधेरा था, शक्लें तो नहीं नज़र आ रही थी ना कि कौन लोग हैं, एग्ज़ैक्टली कहाँ से आ रहे हैं। बस उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर कुरान को ही टर्मिनोलॉजी के तौर पर कुरान ही को टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया था। अब हज़रत उमर ने उनको ये महसूस हुआ कि इनके दरमियान में कोई कुरान का स्कॉलर मौजूद है जो इनको कुरान इतना ज़्यादा सिखाता है कि कुरान इनकी डेली गुफ्तगू के अंदर आ गया है। हज़रत उमर ने उनसे पूछा अय्युल कुरान आज़म, कुरान का कौन सा हिस्सा सबसे आज़म है, यानी सबसे आला है, सबसे ग्रेट है? तो उन्होंने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतल कुर्सी के वो जुमले उन्होंने दोहरा दिए। हज़रत उमर ने उनसे पूछा अच्छा ये बताइए कि अल्लाह ताला ने अपनी मग़फ़िरत का वादा कहाँ पर कुरान में सबसे ज़्यादा गुनहगारों से किया है? तो उन्होंने सूरह ज़ुमर की आयत जो थी वो तिलावत कर दी, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह ने अपने बंदों से कहा है कि वो जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की है, जिन्होंने बाउंड्रीज़ तोड़ी हैं, वो अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना हो। तो जब उन्होंने ये कहा तो हज़रत उमर ने पूछा अच्छा ये बताएं कि कुरान की सबसे ज़्यादा डिसाइसिव आयत कौन सी है, यानी जो बहुत ज़्यादा अदल की बात करती है? तो उन्होंने कहा इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदली वल ihसान व ईताई ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी। अब उन्होंने ये सारी आयत जब बताई हज़रत उमर के कहने पर, तो हज़रत उमर ने कहा अफ़ीकुम अब्दुल्ला इब्न मसूद, क्या तुम्हारे दरमियान अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं? वो पहचान गए कि
اتنی زیادہ نالج کا ہونا قافلے والوں کے اندر، اتنا زیادہ قرآن کی ٹرمینالوجی کا استعمال کرنا. حضرت عمر نے ان قافلے والوں سے پوچھا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے درمیان میں کوئی اسکالر موجود ہے، اور جب انہوں نے اتنے سوال پوچھ لیے تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا افیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے درمیان میں عبداللہ ابن مسعود ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ہم عمرے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر کا آپس میں ریلیشن شپ بہت اچھا تھا. حضرت عمر کے لیے آتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، حضرت عمر کو سب جانتے ہیں الحمدللہ. حضرت عمر کی سیرت ضرور پڑھیے، سیرت عمر کئی کتابیں مختلف ہسٹورینز نے لکھی ہیں، ضرور پڑھیے، آپ کو بہت زیادہ حضرت عمر کی ڈائیورس پرسنالٹی کا پتہ چلے گا. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت لمبے تھے اور براڈ بھی تھے کافی. اور حضرت عمر کے لیے آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ جب وہ کسی جانور پر، کسی میول پر بیٹھا کرتے تھے تو ان کے پیر نیچے ٹچ کیا کرتے تھے، اتنے زیادہ لمبے تھے. اور حضرت عمر کا لقب کیا تھا؟ الفاروق. الفاروق یعنی فرق کرنے والے. ایک تو شخصیت بہت اسٹرانگ تھی، دوسرا حضرت عمر جو تھے وہ ویسے بھی ان کے لیے آتا ہے کہ حق اور باطل میں کلیئر ڈسٹنکشن کرنے والے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت چھوٹے قد کے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قیامت کے دن ایک پاؤں، ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ قرآن کے بڑے اسکالر تھے، قرآن کے مفسر تھے، قرآن کے تدبر کو جانتے تھے، قرآن پر تدبر کر سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں رہتے تھے تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ کس طرح سے قرآن کی کس آیت کی کیا امپلیمنٹیشن ہونی ہے. اچھا، اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں جب پتہ چلا حضرت عمر کو تو یہ قافلے میں گئے اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کر آ گئے اور ایک سائٹ پر جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اتنا بڑا انسان بیٹھا ہے اور ایک چھوٹے قد کا انسان جو بیٹھا ہے، لیکن حضرت عمر ان سے سیکھتے رہے، ان سے پوچھتے رہے. اور جب آپ دونوں کی کانورسیشن ختم ہوئی تو حضرت عمر نے کہا باہر آ کے قافلے والوں سے کو نہیں iput بولی یا علمر، تمہارے پاس ایک ایسا برتن موجود ہے عبداللہ ابن مسعود کی شکل میں which is full of knowledge. اتنا زیادہ ان کو قرآن کا علم تھا. اور آپ امیجن کریں کہ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے جس کا امپیکٹ پورے معاشرے پر آ رہا ہے، پوری سوسائٹی پر آ رہا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک اسکالر کا، ایک جسٹ اسکالر کا ہونا، ایک پڑھے لکھے اسکالر کا ہونا کسی عوام کے اندر، معاشرے کے اندر، اس معاشرے کو امپیکٹ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اس معاشرے کے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا. اور جب کوفہ کا گورنر بنا کر وہاں بھیجا تو کوفہ کو مشہور کر دیا گیا تھا مدینۃ القرآن کے نام سے. مدینہ ایک تو آپ جانتی ہیں مدینۃ المنورہ ہے، عربی زبان میں مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو کہتے ہیں. تو مدینۃ القرآن کیا ہوگا؟ قرآن کا شہر. یعنی جب عبداللہ ابن مسعود کوفہ گئے ہیں تو وہاں کے پورے شہر کو مدینۃ القرآن کہا جانے لگ گیا تھا. یعنی اتنا زیادہ لوگوں کے اندر علم آ گیا تھا. اور کوفہ وہ شہر ہے جہاں سے بہت اسکالرز بعد میں تاریخ کے اسلام کے اندر آئے ہیں. یہ اس ایک شخص کی وجہ سے ہوا. کون سے وہ؟ عبداللہ ابن مسعود. اور کیوں ان کی وجہ سے اتنا اسٹرانگ امپیکٹ تھا؟ اس لیے کہ وہ واکنگ قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے. ان کی گفتگو میں قرآن ہوتا تھا، ان کی ٹرمینالوجی میں قرآن ہوتا تھا، ان کی نصیحت میں قرآن ہوتا تھا. وہ قرآن کو صرف عبادت کی فارم میں صرف جائے نماز پر بیٹھ کے یا قرآن کی تلاوت کے وقت نہیں محسوس کیا کرتے تھے، وہ قرآن کو عام زندگی میں ریلیٹ کیا کرتے تھے. یہ خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے. عبداللہ ابن مسعود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اراد یسمع القرآن ردا طریا کما انزل، تم میں سے جو چاہے کہ وہ قرآن کو ایسے سنے جیسا کہ فریش تازہ قرآن نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سن لے. یعنی صرف اور صرف قرآن کا فہم نہیں تھا ان کے پاس، صرف قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تلاوت بھی بہت خوبصورت کیا کرتے تھے. اور ایسی خوبصورت تلاوت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے کہا تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے. تو یہ خوبصورتی ہے صحابہ کی، یہ خوبصورتی ہے ہر اس انسان کی جو اپنی زندگی کے اندر قرآن کو شامل کر لے گا. اور یہ آپ کا اور میرا ڈیکلیریشن ہے
کہ آپ اور میں اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کرنے والے ہیں. آپ نے جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ صبح شام کی دعائیں پڑھتی ہیں، آپ وہاں اوپن ڈکلیریشن کرتے ہیں